الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ اعراف آیت نمبر 150 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ فقرے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، گئے تھے شریعت لینے کوہ طور پر، تو ملی اور لوٹنے کی تیاری۔ تو اس کی حالت بتلائی جا رہی ہے، غضبان اسفا، غضبان غضب سے، اسفا افسوس سے۔ لوٹے تو ان کی حالت یہ تھی کہ غضب سے بھرے ہوئے، جیسے رحمان بہت ہی رحم کرنے والا، تو غضبان بہت ہی غصے میں، غصہ بھرا، اور رنج و غم، افسوس میں اس رنج میں فرق ہے۔ رنج حزن سے ہے، اس کے معنی کوئی نقصان ہو جائے، لیکن افسوس میں ذاتی فعل شامل ہوتا ہے، یعنی ہم نے کوئی غلط حکم دیا، کوئی غلط کام کیا، تو رنج بھی تھا اور افسوس بھی تھا۔ یہ کیا بات ہے، کس کا غم اور افسوس، کیا ہوا؟ سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے، چونکہ یہ مجمل قصہ ہے اس میں، اور وہاں مفصل ہے۔ جب لوٹے، مطلب لوٹنے کو تھے ہی، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قد فتناک، سورہ طٰہٰ کی آیت، قومک من بعدک وَأَضَلَّهُ السَّامِرِيُّ، موسیٰ تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے گمراہ کیا۔ کیا فتنہ؟ گوشالہ پرستی، گزشتہ مجمل قصہ ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، ہم کہتے ہیں، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے خبر کو یاد رکھیے تاکہ حدیث بھی سمجھ میں آئے۔ خبر دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ اے موسیٰ آئے تھے آپ کوہ طور پر شریعت لینے، عبادت کا طریقہ لینے، تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا۔ اب فتنے میں ہم نے ڈالا، جو مسلسل آ رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں کیا مطلب اس کا، لیکن پھر بھی کچھ نئے حضرات تو اشارتاً، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، ہر فرد ایمان والا ہو سکتا ہے، مگر یہ سنت نہیں اللہ کی۔ تو جو فرد اپنے عقل سلیم کو استعمال نہیں کرتا، السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھیں، دل، اس سے کام نہیں لیتا، ضد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیتے ہیں اس کے گناہوں کی طرف، تو نسبت دیتے ہیں اپنی طرف۔ تو جب خبر ملی تو لوٹے ہیں، دو صفتیں، غضبان اور اسفا۔ اب جب پہنچے اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے، تو کیا کہتے ہیں؟ بئس ما خلفتمونی من بعدی، خلفت تم، لیکن یہ تمو، یہ قاعدہ ہے کہ جب جمع کے بعد ضمیر آئے تو تمونی، تم نے بہت ہی بری جانشینی کی میرے بعد۔ جبکہ گزشتہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو کیا کہا تھا؟ یا اخی ہارون اخلفنی من بعدی،
وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. لیکن جب واپس آ رہے ہیں تو سب، تو کیا فرق ہے اس میں؟ اس لیے کہ آپ نے جانشین تو بنایا تھا حضرت ہارون کو، مگر وہ اکیلے نہیں تھے. کبھی بھی اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. چند سرداروں کو 70 افراد کو تو ساتھ میں لے گئے تھے، اور ان کے ساتھ میں بھی 70 افراد تھے تاکہ ایک جماعت ہو. اس لیے جب سامنے انہی کو پکڑا کہ کیوں آپ نے ہمارے کیا جانشینی صحیح نہیں کی؟ عاجل تم امر ربکم، تم نے جلدی کی. اب گوشالے پر نظر پڑی، تمہارے رب کے معاملے کو اختیار کرنے میں تم نے جلدی کی. میں تو شریعت لانے گیا تھا تو انتظار بھی نہیں کیے تم. یہ 2 سوال ان سے کیے کہ کیا بات ہے، عبادت کا طریقہ خود ہی اختیار کر لیے. اب جب دیکھا گوشالے کو بیٹھے ہیں، مسند احمد نے اپنی صحیح میں ابن عباس سے نقل کیے ہیں کہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الخبر کالمعاینہ، کہ خبر معائنے کی طرح نہیں ہوتی. خبر خبر ہوتی ہے، اور جب آنکھوں دیکھا حال تو دوسری کیفیت ہوتی ہے. تو جب خبر ملی تو 2 صفتیں اپنائے، غضبان اور آصفہ. اب جب دیکھا تو کیا کیے؟ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، لائے تھے نا شریعت سر پر، بغل میں دبائے، ایک طرف پھینک دی. آپ تلمود نکالیں، بائبل نکالیں تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے توڑ دی. توڑیں گے کیسے؟ یا موسیٰ الق عصاک، اپنا عصا زمین پر ڈالو. تو القی کے معنی پھینک دی نہیں، القا. لیکن کیا کیفیت؟ جب دیکھا تو یہ کیفیت تختیاں ایک طرف چھوڑ دی. ہم بھی کرتے ہیں، قرآن شریف ہے ہاتھ میں، یا بچہ ہے کوئی آ گیا تو دروازہ کھولنے کے لیے کسی دے دیتے، کہیں بھی رکھتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں، غیر جگہ پہ رکھتے ہیں تو چھوڑ دی. کیوں چھوڑی؟ ہاتھوں کو فارغ کیا. دبائے تھے نا ہاتھوں میں، سر میں پکڑے ہوئے، ہاتھوں کو فارغ کیا. کیوں فارغ کیا؟ غصہ جو بھرا تھا نا دیکھ کر. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، فکرے کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. پکڑا اپنے بھائی کا سر اور کھینچا. دیکھیں نا کیسے غصہ، جب دیکھا کہ یہ کیا غصہ، کھینچا اپنی طرف. اس کے لیے ہاتھ فارغ کیے. جب دیکھا تو اب انہیں ان کی پٹائی ہو یا سزا ملے تو پکڑا اور کھینچا. کھینچنا ہی تھا تو ہارون کیا کہتے ہیں؟ قال ابن میری ماں کے بیٹے، تاکہ ماں کا رشتہ ذرا رحم دلانا ہوتا ہے نا. سورہ طٰہٰ میں ہے. کھینچا سر پکڑ کر اپنی طرف، اور اس ہاتھ سے داڑھی بھی پکڑی. تو ہارون کہتے ہیں یبن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری نہ داڑھی پکڑو نہ سر پکڑو. تو پہلے داڑھی تکلیف ہو رہی تھی نا داڑھی سے، تو یہاں مجمل ہے، اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری ماں جائے، بھائی ایسا مت کرو، نہ داڑھی پکڑو نہ سر پکڑو. ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا. میرے پاس کتنے آدمی تھے، مطلب ہم نے سمجھایا، ہم نے دفاع کرنے کی کوشش کی، مگر کادو یقتلوننی، قریب تھے کہ ہمیں مار دیتے. اب 2 پہلو ہیں. کتنے؟ 2. یا تو ان سے جہاد کیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، یا مر مٹ جائے، یا ہم مر جائیں. حضرت ہارون نے جو طریقہ اختیار کیا وہ امام حسن نے اختیار کیا. سامنے لشکر امیر معاویہ کا، اس طرف ان کا، یہی سوچا یا تو وہ لشکر ختم ہو یا ہمارا لشکر ختم ہو. تو عافیت یہی سمجھی کہ نہ ان کا لشکر ختم ہو نہ ہمارا صلح کر لیے. دوسرا پہلو لڑیے، یا وہ ختم یا ہم ختم. یہ امام حسین نے اختیار کیا. اب کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا غلطی کس کی. انبیاء اور صحابہ
تو حضرت ہارون کا طریقہ کس نے اختیار کیا؟ امام حسن نے. تو کہتے ہیں کہ فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم میں سے شامل نہ کرو. اس لیے کہ ہم نے کوشش کی، اگر لڑائی ہوتی تو یہ نوبت آتی، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کا انتظار کریں. اور سورہ طٰہٰ میں ہے، کہیں یوں نہ کہو کہ فرقت بین بنی اسرائیل. آپ کہتے ہیں بھائی کہ تو نے تفرقہ کیا، اس لیے ہم انتظار میں بیٹھے. اب جب اپنا عذر پیش کیا کہ ہم نے دفاع کیا لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، تو کیا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ ذرا سنیے، غور کیجیے. قصہ نہیں، اس میں تو درس ہے، روح ہے. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب، ربی یعنی ربی، بخش دے مجھے وہ میرے بھائی کو اور تیری رحمت میں شامل کر، تو بہت ہی نہایت رحم کرنے والا. مغفرت کس چیز کی؟ یہی تو سمجھنا ہے. اور بھائی کی مغفرت کس چیز کی؟ بھائی نے تو عذر پیش کیا، کوتاہی کچھ نہیں، کوشش تو کی. یہی تو سمجھنا ہے. اگر کوئی انسان یوں کہے کہ اللہ آپ پر رحم کرے یا اللہ آپ کی مغفرت کرے تو آپ کو سرٹیفکیٹ مل چکا جنت کا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نا؟ جی نہیں. سب سے پہلے رب اغفر لی اور پھر بھائی کو. اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلے ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہماری مغفرت پھر جو ہم سے پہلے گزر چکے. تو یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، کیوں کہ کہیں میں نے اے اللہ حمیت حق کے جوش میں، یعنی حق بات کی تائید کے جوش میں کہ حق یہ ہے کہ میرا انتظار کرتے، کہیں میں نے اپنے بھائی پر زیادتی تو نہیں کی، تو رب اغفر لی. دیکھیے نبی کیا سوچ رہا ہے، نبی اور انسان کیا سوچتا ہے. آج کا انسان یہ نہیں سوچتا کہ میری خطا ہے، دوسروں کی. یعنی حق بات کی حمایت کے جوش میں کہیں میں نے بھائی پر زیادتی تو نہیں کی، سر پکڑا، داڑھی پکڑی، تو رب اغفر لی. اور اخی، کہیں میرے بھائی نے یہ جو عمل کیا ہے کہیں تیری مرضی کے خلاف تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جان کٹوا دینا چاہیے تھا. ولی اخی، کیسا درس ہے. ہم جو بھی عمل کریں، امکان ہے خطا کا، احتمال ہے، ہم حق سمجھ کر کر رہے ہیں، ہمیں اجر ملے گا، لیکن احتمال ہے، اس لیے رب اغفر لی واخی. تو یہ بات چیت ہوئی کس کی؟ سرداروں کی اور ہارون علیہ السلام کی، اور متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اب جب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی ندا آئی، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ تختیاں تو لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اس کے بعد بھی آیتیں اترتی رہیں، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عام بات، جسے ہم کہیں گے کہ جرنل بات، اس لیے کہ غصہ بھرے ہوئے تھے، پھر اپنی کوتاہی بھی سمجھ رہے تھے، تو دلاسے کے لیے نبی کے کیا کہتے ہیں، سنیے. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. عام بات کہ اے موسیٰ، جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ان قریب انہیں ملے گا ان کے رب کی جانب سے کیا؟ غضب اور ذلہ دنیاوی زندگی میں. اس لیے آپ اتنے ناراض نہ ہوں. اور یہی طریقہ ہے ہمارا، بہتان باندھنے والوں کو ہم سزا دیتے ہیں. اور پھر جو لوگ برائی کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں اس کے بعد، اور
ایمان لے آتے ہیں تو 13 ارب اس کے بعد بڑا غفور، بڑا رحم کرنے والا، ایک عام قاعدہ بتلایا گیا حضرت موسیٰ کو۔ اب غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا، غضبان بھی ختم، اسفا بھی ختم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کلام ہوا۔ اب سوال آیا کہ جنہوں نے گناہ کیا ان کا، اور تختیاں جو پھینکی تھی نا، ڈالی تھی، ٹھیک ہے لوگوں نے ترجمہ کیا پھینکی تھی۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ تختیاں اٹھا لیں جب غصہ ٹھنڈا ہوا۔ بائبل میں کیا ملے گا؟ تختیاں توڑ دی، ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، رکھی ہوئی تھی۔ الواح میں کیا تھا؟ ہدا، ہدایت، عبادت کا طریقہ، رحمت، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے یرہبون، ڈرتے ہیں۔ آپ نے سنے ہوں گے ترغیب و ترہیب، رغبت اور رہبت۔ رہبت یعنی کیا؟ ڈرانا، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، اور ترغیب یعنی بشارت دینا، جنت کے میوے، جنت کی نہریں، جنت کی حوریں۔ تو کتاب ملتی ہے ترغیب و ترہیب۔ تو یہ رحمت ہے، مگر کس کے لیے؟ جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اب جو نہیں ڈرتے ان کے لیے یہ کتاب کیا مفید ہوگی؟ تو ایک الواح کی صفت بیان کی گئی کہ ان الواح میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اگر میں چاہوں تو اس الواح میں کیا تھا پورا درس اسی پر ختم ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھی ناکافی ہے، مگر یہ ہمارا مشغلہ نہیں۔ تو ایک جھلک سی بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا تھا، ایک جھلک۔ علامہ سیوطی، قتادہ، ابن عباس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا ربی، 3 باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ اگر ذہن میں رہی تو۔ یا ربی، سنیے گا، انی وجدت فی الالواح، میں نے الواح میں دیکھا، امۃ ہی امۃ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خیر امۃ، کیا؟ خیر امۃ، میں نے تختیوں میں دیکھا کہ خیر و بہترین امت، وہ کون سی ہے؟ ہمارے ان کنتم خیر امۃ، تو یہ الواح میں ہے، تورات میں ہے۔ یا ربی اجعلہم من امتی، اے میرا رب یہ خیر امت یہ مجھ میں سے بنا۔ یا موسیٰ تلک امت محمد، اللہ، کیا جواب ملا؟ خیر امت یہ امت محمد ہے۔ کئی باتیں ہیں، میں صرف 3 بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یا ربی امت ہی آخر امت، ایک امت ہے جو آخری امت، والسابقون فی الجنہ، جنت میں پہلے جانے والے۔ یا ربی اجعلھا من امتی، میری امت میں بنا دینا یہ آخری امت۔ یا موسیٰ تلک امت محمد، اللہ اللہ، کیا؟ تو فرماتے ہیں یا ربی انی وجدت فی الالواح، ان تختیوں میں نے دیکھا، تو نے ہی تو دیا نا یہ تختیاں، امت، ایک امت ایسی ہے، من ہم حسنتاً، اگر ارادہ کیا نیکی کرنے کا، کل روزہ رکھتا ہوں، کل خیرات کروں گا، ولم یعملھا، مگر نہیں اٹھا، نہیں کیا، کتب لہ حسنہ، اللہ روزہ رکھا نہیں، ایک نیکی لکھ دی تو نے، وَإِنْ عَمِلَهَا، اگر کیا، فَلَهُ 10 حسنہ إِلَى 700 أضعاف، اور کہاں تک؟ 700 گنا تک، بلکہ زیادہ،
یا ربی اجعلہ من امتی یا موسیٰ تلک امت محمد. 3 کافی ہیں جھلکیاں. اب ہمارے لیے کیا ہے اس میں درس؟ ایک نبی یہ خواہش تمنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ امت میری امت ہو، تو پھر ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے کہ ہم جو جس امت میں ہے یہ وہ امت ہے. تورات میں جس کی بشارت، الواح میں جس کا لکھا گیا ذکر، اور حضرت موسیٰ، یہی تو بات ہے. اب درس ان کے لیے بھی ہے، وہ تو اگلی آیت میں آئے گا، یہودیوں کے لیے، کہ تمہارے الواح میں تو لکھا ہے یہ امت محمد، اور جن کے انتظار میں ہی آ کر مدینہ میں بسے. ان کا آبائی وطن تو کنعان سے مصر میں گئے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، پھر مدینہ میں خیبر میں آ کر بسے امت محمدیہ کی تلاش میں. تو اتنا کافی ہے. واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اب مسئلہ کس کا باقی تھا؟ تختیاں تو اٹھا لی کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی، اب ان کی سزا کیا؟ تو واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. اب یہاں ذہن میں رکھیے، پہلے بھی ہے 70 رجلا گزر چکا ہے. جب کوہ طور پر جا رہے تھے 1 مہینہ روزہ رکھنے تو 70 رجلا، پھر 30 کے 10 ہوئے. اب یہ قصہ وہ قصہ ایک نہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. اگر اس قصے کو اس قصے سے ملاتے ہیں تو ترتیب اور مضمون میں روانی نہیں. اگرچہ کہ بعضوں نے لکھا ہے، تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے جو محنت کی ہے بڑی محنت کی ہے، لیکن ہر چیز مستحضر نہیں، چونکہ وہ 70 آدمی شریعت لینے، شریعت ملی تو انہوں نے بھی کہا کہ لن نؤمن بک یا موسیٰ حتی نری اللہ جہرا فاخذتہم الصاعقہ. اب انہیں لے کر گئے، کس لیے؟ کہ توبہ کیسے قبول کی جائے، طریقہ توبہ کیا، یہ جو شرک کیا تم نے. اب جب انہیں لے کر چلے ہیں، فلما اخذتہم الرجفہ، کپ کپی نے انہیں ڈھانک لیا، ہلاک ہو گئے. قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اے میرے رب میں یہاں لے کر آ رہا ہوں کوہ طور پر اور تو نے ہلاک کر دیا، اس سے پہلے ہی مجھے انہیں ہلاک کر دیتے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ نادان لوگ، انہوں نے جو کیا ان کی حرکت سے اے اللہ تو انہیں ہلاک کرتا ہے. ان ہی الا فتنتک، یہ بھی تیرا آزمائش ہے اللہ. ابھی تو ناراض ہیں، ابھی تو اعتراض کر رہے ہیں، پھر کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی تیری آزمائش ہے. تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہمارے لیے کیا اس میں درس ہے؟ آزمائش. کیسی بھی آزمائش ہو، ہم لوگوں میں اس کا فقدان ہے. کسی کا انتقال ہو جائے الحمدللہ کہتے ہی نہیں، بولتے یہ کیسے الحمدللہ. بیٹی ہو جائے تو بھی نہیں کہتے. کسی کا انتقال ہو، گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو، کوئی حادثہ ہو، الحمدللہ. کیوں؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تیری کیا ہے؟ آزمائش ہے. عجیب عجبا لامر المؤمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا مسئلہ عجیب ہے. اگر برائی، تکلیف، سیئہ اصابت ہو ضراء، صبر کرتا ہے. سراء شکر، اگر خوشحالی ہے تو شکر. تو مومن کا تو مسئلہ یہ ہے. تو کہتے ہیں ان ہی الا، کوئی بھی آزمائش ہو بڑی سے بڑی ہمارے لیے خیر ہے. کیا ہے اس میں؟
ہمارے لیے خیر ہے. جب نبی کی آزمائش ہوتی ہے مگر انسان کو یقین کامل ہو. پھر کہتے ہیں فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین. کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ بتلا چکا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق ادا کرنے میں ہماری کوتاہی ہوئی. اور کہتے ہیں مکالمہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ کا. سنیے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. چونکہ حسنہ ایک ہی دفعہ ہے, 2 دفعے نہیں ہے. تو وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں نیکی. اب یہ اسلوب قرآن کا وفی الآخرت ہے. اب حسنہ کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں, آخرت میں بھی دنیا کی بھلائیاں لکھ دے. ہدنا ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا, چاہے 70 آدمی تو نے مار دیے ہلاک کر دے مگر ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. پھر ان کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے, چونکہ پھر انہیں سزا ملی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی کی ہے کہ آمنے سامنے کھڑے ہوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں. مگر چونکہ یہاں مجمل قصہ ہے, ایک بات اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. میرا عذاب پہنچے گا جسے میں چاہوں. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جسے میں چاہوں. انسان کو کیا چاہے؟ ہدنا الیک, رجوع کرے. مگر دیکھیے کیسی عظیم بات ہے, سنیے غور سے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت ہر چیز پر واسع وسیع ہے. حدیث ہے وسعت رحمتی علی غضبی, حدیث قدسی. میرے غصے پر سبقت کون کر گئی؟ رحمت. تو کیا معلوم ہوا کہ جب کہیں عذاب, زلزلہ, بھونچال, اصل رحمت. ایسا نہیں کہ عذاب آیا پھر اللہ نے رحمت کی, نہیں, اصل رحمت, اللہ کی رحمت سبقت کر گئی. اصل رحمت ہے. دنیا میں جو زندہ ہیں, ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, کفار ہیں, مشرکین ہیں, مسلم ہیں, سب اصل رحمت ہے. اور کبھی کبھی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا مقابل اصیب بہ من اشاء, وہ بھی رحمت. حادثہ بھی رحمت, زلزلہ بھی رحمت. تو اصل کیا ہے؟ رحمت ہے. یہ درس ہمارے لیے سمجھنے کا ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اصل تو رحمت ہے مگر یہ لازم کس کے لیے ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا. جو متقی, پرہیزگار, داخلی دل سے پرہیزگار ہیں, الَّذِينَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, ہے نا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. خارجی عمل مخلوق خدا کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو یقین ہے دل سے اور مخلوق خدا کا خیال رکھتے ہیں. ان کو میری رحمت پہنچے گی. تو کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو, اللہ کا یقین دل سے, اور مخلوق خدا کا بھی حق ادا کرو. انہیں میری رحمت پہنچے گی, انہیں نہیں پہنچ سکتی جو رات دن تہجد, نمازیں اور مخلوق کے ساتھ ان کے اخلاق برے. نہیں, مخلوق خدا کے ساتھ بھی ان کا حق. والذین هم بآیاتنا یؤمنون. ہماری آیتوں پر یقین, عقائد. تو انسان کا عقیدہ مستحکم ہو. سب جانتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد داخلی عمل جسے ہم کہتے ہیں ایمان, اور خارجی نماز, روزہ, زکوٰۃ. اب یہ اشارہ ہے یہودیوں کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے یہودی, ان کی طرف. مگر اس کو نہ بھولیے کہ قصہ چل رہا ہے کس کا؟ کوہ طور سے واپسی کا. لیکن ضمن میں بات آئی. ہاں دیکھیے, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو لوگ پیروی کرتے ہیں الرسول النبی الامی، تین، کون؟ الذی، جو پاتے ہیں وہ اسے لکھا ہوا ان کے پاس تورات میں اور انجیل میں۔ متوجہ کون ہوئے؟ یہود و نصارہ۔ اور وہ ابھی اس وقت موجود ہے۔ یأمرہم بالمعروف، امر بالمعروف، ینہی عن المنکر، حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، حرام کرتا ہے خبیث چیزیں، نکالتا ہے ان سے اسرہم، بوجھ، والاغلال، زنجیریں اتار دیتا ہے جو ان پر تھی۔ تو جو لوگ ایمان لائیں اس پر، کتاب یہودیوں سے نصارہ سے، وعزروہ، جو لوگ اس کی حمایت کریں اور مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہ کامیاب ہے۔ آیت بڑی دلچسپ آ گئی۔ رسول ہے نا، تورات میں لکھا ہوا ہے۔ رسول کسے کہیں گے سب جانتے ہیں، لغت کے اندر میسنجر، شریعت میں رسول جسے کتاب اور شریعت ملی یہ رسول، نبی جسے کتاب اور شریعت نہیں ملی، رسول کا رسول، جیسے ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لیکن امی کسے کہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الرسول، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، نبی رسول نہیں ہوتا، لغوی رسول ہوتا ہے، اس لیے کہ میسنجر، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو بھیج دیا تو ان کے رسول ہوئے، لیکن شرعیت میں رسول رسول، نبی نبی۔ تو ہمارے رسول رسول بھی اور نبی بھی، لیکن امی کسے کہیں گے؟ ماں نے جنا ویسے ہی ہے، کس کے پاس پڑھا نہیں، اسے کہیں گے امی، اس لیے کہ ماں نے کیسے جنا؟ امی، نہ الف نہ با نہ تا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ماں نے جنا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیسے کی؟ ایمان، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا، وہ اور چیز ہے۔ اب افضل کون؟ تو علم کے تین طریقے ہیں، اس کو سن لیجئے، اتنا ہی ہو جائے تو کافی ہے، آیت کا ختم ہونا کوئی ضروری نہیں، سمجھنا ہے۔ علم کے کتنے طریقے؟ تین۔ ایک طریقہ تو سبھی جانتے ہیں، امی پیدا ہوا، ضد کس کی؟ علم کی، پڑھا نہیں، پھر اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دوسرے نمبر کا پڑھنا بتاتا ہوں، 4 سال کا 5 سال کا ہوا تو کیجی میں داخل کر دیا تو بولنے لگا الف با اے بی سی ڈی، سیکھا۔ پھر دوسرا ٹیچر، پھر تیسرا تو سائنسدان بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اس کا نام کیا؟ علم، امی نہیں۔ مگر ایک اور ہے، مطلب 2 طریقے ہیں، ایک کون سا طریقہ؟ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سب جانتے ہیں لیکن مدعا ادا نہیں کر سکتے، سب جانتے ہیں یہ دوسرا طریقہ، بلکہ پہلا کیا؟ کان، آنکھیں اور دل سے سیکھتا ہے۔ دیکھیے چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں ہے، برابر دیکھتا ہے کہ یہاں ماں کے ساتھ کون ہے، وہ بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، کہ باقی دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، منہ ٹیڑھا کرے گا، ہے نا؟ کیسا سیکھا اس نے؟ السمع والابصار والفؤاد، سنا، دیکھا، دل سے فیصلہ کیا نہیں یہ تو باہر سے آیا، وہ رو دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہے؟ تو یہ ایک علم ہے۔ پھر ماموں آتا ہے، جب بار بار آتا ہے تو ہاں اس کا کچھ رشتہ ہے ماں سے، علم۔ تو علم کے 2 طریقے ہوئے، ایک علم السمع والابصار والفؤاد، دوسرا ٹیچر، اسکولوں کے پروفیسر، کیا بڑے بڑے ٹیچر، لیکن امی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا علم
بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں جی علامہ، یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ مخلوق خدا کے پاس. ان کے پاس علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس نے سکھایا جو اسے نہیں معلوم. تو جب اس نے سکھایا اللہ نے، تو جتنی مخلوق ہے چاہے علامہ ہو، کن سے سیکھا؟ مخلوق سے. غلطی کا احتمال ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنی بھی کتابیں ایک دوسرے، یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کی رائے ہے، احادیث میں، تفسیر میں، چونکہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ مخلوق خدا سے. نبی کہاں سے سیکھتا ہے؟ مخلوق خدا سے نہیں، وہ اس مرکز سے سیکھتا ہے. امی کہاں سے سیکھا؟ جس کے پاس علم کا خزانہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو قوی کون ہوا؟ بیرسٹر ہوا یا علامہ ہوا یا امی ہوا؟ افضل امی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات النبی الامی. ورنہ ایک انسان سوچتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ صفت کیوں لگائی گئی امی؟ یہ امی ہی تو افضل ہے. اس کا علم مرکز اعلیٰ سے، سینٹر سے آ رہا ہے، جس میں خطا کا احتمال نہیں. ان هو الا وحی یوحا. تو یہ ہے نبی، یہ ہے رسول، اور یہ ہے امی. تو تین چیزیں ہو گئیں. اب یہ کہتے ہیں کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے. حکم کرتا ہے بھلائی کا، روکتا ہے منکر سے. بھلائی شریعت نے جسے بھلا قرار دیا، یہ بھلا. منکر شریعت نے جسے منکر قرار دیا. بہت آسان ہے، دیکھ لیجیے شریعت میں ہے حلال حرام. اور انہیں پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے جو انہوں نے حرام کر لی تھی. کہ ایک اونٹنی کے 5 بچے ہو جائیں تو اونٹنی کا گوشت کھانا حرام، یہ ایسی چیزیں تو وہ تو پاکیزہ تھی. وہ یحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو انہوں نے حلال کیا تھا جنہیں انہوں نے اسے حرام کر دیا. یضع عنہم اسرہم اسر ولا تحمل علینا اسرا، ہے نا، الذی حملتم علی الذین من قبلنا. اسر کیا ہوتا ہے؟ اسر بوجھ. کیا بوجھ تھا؟ کیا بوجھ تھا؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی میں نے 3 ہی جھلکیاں دکھائے نا. یہ ایسی امت یا ربی امتن، اس پر بوجھ نہیں. بوجھ کیا تھا بنی اسرائیل پر؟ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو اسے قتل کر دیا جائے، دیت نہیں. اگر کپڑے پر گندگی لگ جائے تو کپڑا کاٹ کر پھینک دیا جائے. دیکھیں اسر. مگر یہ امت کہ دیت ہے، فدیہ ہے، معافی ہے، کپڑے کو دھو لیا جائے، تو یہ وہ امت ہے. اس کی تمنا ظاہر کی تھی کس نے؟ حضرت موسیٰ. تو یہ اسر. والاغلال، جو انہوں نے قیدیں لگائی تھیں اونٹوں پر، بکریوں پر، چربی کی قید کہ جو پشت سے لگی ہے، پیٹھ سے، اسے کھایا جائے. آخری نبی یہ سب انہیں حلال کر دے گا. تو یہ لکھا ہوا ہے تورات میں، اس کو نہ بھولیے، اور انجیل میں. اور جب وہ آیا تو انکار کر گئے. فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں. وَأَزَّرُوا، اَزَّرُوا کے معنی کیا؟ نصر کے معنی مدد کرنا. تو اَزَّرُوا کے معنی کیا؟ اَزَّرُوا کا مطلب حمایت. ہمارے جماعت کے ممبر بنتے ہیں نا، کچھ لوگ ممبر نہیں بنتے تو کیا نام رکھتے ہیں؟ رفیق، رفقا. یہی اَزَّرُوا. مطلب آپ نقصان نہیں دیتے. بھائی کئی ایسے تھے کہ ایمان لے آئے تو نقصان نہیں، نقصان کا مقابل یعنی حمایت. آپ نے حمایت کی فلاں جماعت کی تو آپ نے اَزَّرُوا ہو، تو رسول کی حمایت کی، لہذا مخالفت کبھی نہیں کریں گے اور ایمان بھی لائے. وَنَصَرُوا، اب آپ سے جتنا ہو سکے آپ ان کی مدد کریں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہاں غور سے سنیے گا. اور پیروی کریں گے اس نور کی جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول خود نور ہے؟ رسول کیا ہے؟ نور ہے. جبکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ النور الذی انزل معہ. وہ کیا نور؟ قرآن.
ایک تو الواح تھی وہ بھی نور، اور ایک کلام پاک وہ بھی نور، شریعت یہ بھی نور۔ اب نور کیسے آپ کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نور سے نبی کی پیدائش ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمین کے۔ تو اللہ کے نور کا حصہ نبی نہیں، بلکہ اللہ کا نور نے ساری دنیا کو منور کیا۔ تو اللہ کا کلام رسول کے پاس ہے، وہ کلام مبین ہے، تو اس کلام مبین یعنی خود روشن دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے، تو رسول خود منور ہے۔ تو بحیثیت نور یعنی آپ خود روشن ہے، نہ کہ اللہ کے نور کا جز۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اولئک هم المفلحون، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ اب رسول کو اعلان کر دیجئے آپ۔ ظاہر ہے کہ قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، مگر بات آ گئی تو اعلان کر دیجئے۔ کیا؟ سنیے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ جمیعا الذی، قاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ ان اور لام پڑھ نہیں سکتے جی۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اعلان کر دیجئے رسول، اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، اور وہ کون؟ آسمان و زمین سب اس کے لیے۔ لا الہ، الہ پڑھیے گا، لا الہ الا ہو، وہی معبود حقیقی، یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے۔ پھر حکم ہو رہا ہے فآمنوا باللہ، اللہ کا حکم، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، نبی امی، فخر کے ساتھ، الذی، جو خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے کلمات پر۔ تو واتبعوہ، اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ لیکن جہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کسی قوم کا، تو ان میں جو خیر پہلو لیے ہوئے ہوتے ہیں انہیں محروم نہیں کرتے۔ اگرچہ کہ یہودیت آج کل جو بنی ہے ان پر ذلت ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ راہیاب تھے، تو ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو سنیے گا، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے انکار کیا، لیکن پھر بھی اس قوم میں موسیٰ کی ایک جماعت تھی، کچھ لوگ تھے، یہدون بالحق، حق بات کو انہوں نے قبول کیا اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا، چنانچہ ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد قصہ شروع ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سزا لے کیا تھی وہ لے کر آئے، پھر اس میدان میں کیا ہوا، تو اس کو آخری آئندہ کی مجلس میں رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہمارا دستور ہے، ہماری مجلس ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے، ابھی کچھ سیکنڈ کے بعد ہی درس بخاری شروع ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو درس ہمارا ہوا ہے اس کی روح کو یاد رکھے گا، اور بخاری کا درس شروع کرنے سے پہلے چونکہ میرے پاس کچھ سوالات آئے تھے وہ بیان کر دوں، پھر کہیں رہ نہ جائیں۔ دیکھیے، میں نے غسل میت میں بتایا تھا کہ مرد کو یہ حق ہے کہ اپنی بیوی کو غسل دے، غسل میت، اور عورت کو یہ حق ہے کہ اپنے شوہر کو غسل دے۔ کچھ چیزیں خود ہی حل کر لینا چاہیے، اور محدثین اور ائمہ مجتہدین اپنے احتمال سمجھتے ہیں خطا کا، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو انہوں نے کہہ دیا محدثین نے کہ جو چیز بخاری اور مسلم کی شرط پر نہ اترے اسے چھوڑ دیجیے، اور ائمہ نے کہہ دیا کہ ہماری بات میں خطا کا احتمال ہے۔ ائمہ سمجھتے ہیں نا، فقہا، شافعی، مالکی، حنفی، اگر ہماری بات صحیح حدیث سے مخالف ہے تو انہیں ترک کر دیجئے۔ تو پھر ہم کون؟
اب رہے علماء، اب علماء نے اگر کوئی بات لکھ دی ہے کہ بیوی مرنے کے بعد وہ مطلقہ ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ شوہر نہیں دیکھ سکتا، کئی علاقوں میں ایسا ہے، تو یہ ان کی تحریر، انہیں مبارک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اگر تم مجھ سے فوت ہوئی تو میں تجھے غسل دوں گا۔ بتلائیے، تو غسل دیں گے تو جسم کو ہاتھ تو لگائیں گے نا، چہرہ تو دکھے گا، بدن تو دکھے گا، لہذا جنہوں نے لکھا ہے نا انہیں مبارک، آپ خود ہی مسئلہ حل کریں۔ اور میں نے صحیح احادیث قویہ متواترہ یعنی چلی آ رہی ہیں بغیر کسی خلا اور غیب کے، ایسی حدیثیں پیش کیا تھا، لہذا یہ مسئلہ انہیں مبارک ہو۔ یہ کیا بات ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اچھا اس کا چہرہ دیکھنا آپ کو حرام، مطلقہ ہو گئی، تو پھر اس کے زیورات میکے سپرد کیوں نہیں کرتے؟ اس کے زیورات رہتے ہیں نا، سارے کباٹ میں بند کر دیتے ہیں لاک، جی بینک بیلنس سب لاک۔ اگر یہی ہے چہرہ نہیں دیکھ سکتے تو سارا میکے والوں کو دے دیجیے صاحب، یہ مال بھی ہمارے لیے حرام۔ تو یہ کیسا مسئلہ ہے؟ تو یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا، اس کو میں نے پیش کر دیا۔ اب ہم درس بخاری شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ امام بخاری کا دستور ہے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو آج تک ہم جو جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیف بدء الوحی، وحی کیسے اترتی ہے، اور غیر مطلوع احادیث کا ذکر ہے۔ تو وحی بتلا دی گئی کہ گھنٹی کی آواز کی طرح، پھر وحی نازل ہوئی پہلے، اسے بتایا گیا۔ اب جو بتلایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی تو آپ کی کیفیت کیا تھی، وہ بتلایا جا رہا ہے۔ تو سنیے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، یعنی امام بخاری نے کہا کہ موسیٰ ابن اسماعیل نے بیان کیا، حدثنا ابو عوانہ حدثنا موسیٰ ابن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس، ابن عباس، تو ہم کہتے ہیں امام بخاری نے ابن عباس سے سند کو حذف کر دیا۔ اللہ کا قول سورہ قیامہ کا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب وہی نازل ہوتی تھی نا، اقرا بسمی، تو آپ تو خاموش رہے اور نکل گئے۔ جب اقرا بسمی کی آیتیں نازل ہوئی تھی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے سنا اور دل کانپ رہا تھا اور چلے گئے۔ وہ تو اللہ نے یاد کرا دی، وہ تو بتلا دیا خدیجہ سے تھی، جبریل یہ کہہ گیا، آواز اس طرح آئی۔ مگر اب وہی آنا شروع ہوئی نا، تو آپ سسم کیا کرتے تھے کہ اب صورتیں لمبی لمبی، تو آپ بھی اجلت کرتے تھے اور زبان کو ہلاتے تھے، یعنی جبریل امین کے ساتھ پڑھتے تھے، جسے آج کل پڑھتے ہیں نا امام کے ساتھ لوگ۔ اگر کوئی سورہ یاد ہوئی تو ماشاءاللہ مجھے بھی یاد ہے، پڑھو امام کے ساتھ، اڑوس پڑوس والوں کی نماز خراب، جی۔ تو ادب بتلایا جا رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں حدیث، مگر ہمارا ادب، تاکہ ہمارے حلقے درست والے پھر اس کی اتباع کریں، تو ادب سکھلایا جا رہا ہے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ، کہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو سختی محسوس کرتے تھے۔ وکان مما یحرک شفتہ، تو دوسرا ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، یعنی دل میں پڑھتے تھے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ، آہا دیکھیے حدیث کو جو پیش کیا ہے کہ ہر ادا کے ساتھ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پیش کیا کہ میں ایسا ہونٹوں کو ہلاتا تھا، تو میں بھی ویسی کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، کما کان رسول اللہ یحرکہما۔ اچھا، ابن عباس سے سعید نے بیان کیا، تو سعید کہتے ہیں کہ انا احرکہما کما رائے، تو ابن عباس، جیسے ابن عباس ہلاتے تھے نا، میں بھی ہلا کر بتاتا ہوں، اللہ اللہ۔ تو یہ حدیثیں ایسی چلتی تھیں، ادا کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ، تقویٰ ہا ہونا تو تقویٰ ہا ہونا۔ اب تو ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، اب وہ اشارے کہاں رہے، یا کتابوں میں یا اسکرین پر، اب وہ چیز نہیں رہی، مگر ان کا ادب سنیے، ان کا اب سنیے۔ فحرک شفتہ،
تو انہوں نے بھی ہونٹوں کو ہلایا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت اتاری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو ہلاتے تھے یعنی پڑھتے تھے؟ اے رسول لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. ہاں عجلت کرتے ہو؟ نہیں زبان کو مت ہلاؤ. ان علینا جمعہ وقرآنہ. جمعہ کیا فرماتے ابن عباس؟ جمعہ فی صدرک، ہم جمع دیں گے تیرے سینے میں. پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اقرا بسمی کی آیتیں کب کب یہ آئی یاد ہو گئی، جم گئی. وقرآنہ وتقرأ، اور پڑھا بھی دیں گے، تو پڑھے گا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. پہلے پڑھیں ہم. ہاں میں نے جبرائیل امین، تو جب پڑھ لیں آپ اس کی پیروی کرو. کیا مطلب؟ ابن عباس کہتے ہیں قال فاستمع له وانصت، غور سے سنو اور خاموش رہو. تو قرآن کے سننے کا ادب بتلایا جا رہا ہے. کیا ادب؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. غور سے سنیں، خاموش رہیے. دو ہیں، ایسا نہیں کہ امام پڑھ رہے آپ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، تو اس آیت کے خلاف ہوگا. امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، آپ سنیے. ادب کیا؟ غور سے سنیے اور خاموش رہیے. اگر آپ سن بھی رہے ہیں کان سے اور پڑھ بھی رہے ہیں تو اس آیت کی مخالفت ہوئی. اب جس کی مرضی، اپنا کام بتلا دینا، اب جس کی مرضی. اچھا اب آپ پوچھیں گے کہ گاڑیوں میں لگاتے ہیں نا جی، اب کیا ہوگا؟ گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور چل رہا ہے. تو سنیے، انسان جو گاڑی میں چلاتا ہے نا وہ کس کے لیے چلاتا ہے؟ تو کیا گانے لگائیں پھر؟ اگر مجھ سے کہیں گے کہ یہ حرام تو ٹھیک ہے بھائی، گانے کی کیسٹی صحیح. نہیں، ایسا نہیں. تحقیق علماء سے پوچھیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس کا مقصد کیا؟ وہ نیک آدمی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ گانے بجتے رہیں، تو اس نے کیسٹ لگا دیا. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ غور سے سنے. تو وہ اس آیت کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے کہ گاڑی بھی چلتی رہے، تبرک ہے. چلیے سورہ کسی کے گھر میں عاصب ہے یعنی وہ جنات کا اثر ہے یا جادو ہے. وہ شک والا جادو نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں جادو ہے. نہیں تو ہر گھر میں بولیں گے جادو ہے، جنات ہے. تو سورہ بقرہ لگا دیا تو کیا سب کام چھوڑ کے وہیں بیٹھا رہے؟ اس کا مقصد کیا؟ جناتوں کو سنوانا. تو وہ اس کے خلاف نہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو سنیے، ثم ان علینا ان تقرا، مطلب ہم پر جمع کرنا، ہم پر پڑھانا. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبرائیل استمع. جب یہ آیت اتری تو آپ غور سے سنتے تھے. فاذا انطلق جبرائیل، جب چلے گئے، فقرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو وہ پڑھتے تھے جیسے جبرائیل امین نے پڑھا. تو الف لام میم جبرائیل نے پڑھ کر بتایا. یہی الف لام میم الم تر حضرت جبرائیل نے پڑھ کر بتایا. لہذا ہم بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. اب ہمیں ایسا نہیں پڑھنا چاہیے کہ الف لام میم، نہیں، الف لام میم. اب دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری. اب ذرا غور سے دیکھیے کتاب میں کیا ہے، اس کے بعد ہا ہے نا. کیا ہا؟ اس کو بھی سنیے، جب پڑھ رہے ہیں تو معلومات میں اضافہ ہوگا. آپ کے پاس کاغذ ہے نا؟ اچھا. اخبرنا یونس عن الزہری ہا. پھر حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس محمد عن الزہری. دیکھیے زہری کے بعد ہا اور یہاں زہری. نحوہ، یہ کیا ہے پتہ ہے؟ تحویل عربی میں کہتے ہیں. اب انگریزی میں کیا کہیں گے؟ دو لائنیں ٹیلی فون کی ہے نا، ایک ادھر دے دی گئی ایک ادھر دے دی، لیکن دونوں کا سینٹر ایک. تو ان کو دو لائن سے حدیث ملی لیکن پہنچی کہاں؟ زہری پر. ابدان سے پہنچی زہری پر اور بشر بن محمد سے پہنچی زہری پر. یہ ہا کا مطلب ایکسٹینشن کہیں گے، جو بھی کہیں. چلیے نحو. اب اس کے بعد دونوں کے بعد دیکھیں کیسا احتیاط کرتے ہیں. ایسی نہیں کہ حذف کر دیے، تو اتنا احتیاط کہیں. اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. اب غور سے سنیے، اجود الناس سے، سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی. ٹھیک ہے،
تو سب بولیں گے سخی نے پیسے لٹاتے تھے جی، سخی اسی کو بولیں گے نا، مگر نہیں، آج سنیے وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، دوسری بات، اور اس سے بھی لوگوں سے زیادہ سخی، فیاض رست، اور سب میں زیادہ سخی رمضان میں جب جبریل آ کر ملتے تھے. دو باتیں اس حدیث کے پہ. اور جبریل امین رمضان میں ہر رات ملتے تھے تو یدارس القرآن، درس و قرآن تدریس. تین باتیں. فل رسول اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، یہ نتیجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باران رحمت کی جو بارش ہوتی ہے نا تیز، اس سے بھی زیادہ فیاض رست سخی. تو پہلی بات اجود کا کیا مطلب؟ تو سب بولیں گے کہ پیسے تقسیم کرو. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا تھی؟ نہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو زکوٰۃ صدقات کی رقم آتی تھی، آپ وہ فوراً تقسیم کرتے تھے. تو سخی فیاض رست کسے کہیں گے؟ فیاض رست اسے کہیں گے جس کے پاس مال ہے اور دل کھول کر دے، مگر صرف یہ معنی نہیں. فیاض رست وہ ہے کہ مال ہی پر موقوف نہیں، صرف مال پر موقوف نہیں، ہر شخص کو اس کا زیادہ حق دے. کیسا دے؟ کیسا حق دے؟ اگر جو حاجت جس کے لیے مناسب ہے اس میں فیاض رسی اختیار کرے. اگر کسی کو حاجت ہے مال کی تو مال دے، یہ فیاض رس. اگر کسی کو ضرورت ہے، وہ کوئی علم کا پیاسا ہے تو علم دے، یہ ہے فیاض رست. اگر کوئی پیاسا ہے کسی ہنر کاریگری کا تو اسے کاریگری سکھائے، یہ ہے فیاض رست. مگر آج ملیں گے اسے؟ اجود الناس نہیں ملیں گے. ہم اپنا ہنر اسے دکھائیں گے تو ہماری تجارت بند ہو جائے گی نا. تو اجود الناس. اور یہی نہیں، اگر کوئی مظلوم رحمت کا درگزر کا طلبگار ہے تو وہ بھی فیاض رست، چلو معاف کر دیا. قرضہ کسی کا معاف کر دیا، کسی نے غیبت کی معاف کر دیا، یہ ہے مطلب فیاض رست. اچھا دوسرا تو یہ تھے آپ ہی نہ یلقاہ جبریل. کیا مطلب؟ چچا سعدی نے اچھا شاعر بنایا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو تو نیک بنو گے، برے لوگوں کی صحبت میں کیا ملے گا؟ برے بنو گے. تو جب جبرائیل امین آتے تھے تو آپ کی فیاض رسی میں بڑھوتری ہوتی تھی. یہ اصول ہے. اچھے لوگ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے نا. بروں کی صحبت میں تو برائی زیادہ پھیلتی ہے. یہ اصول ہے. یہ ہمیں دوسرا درس ملا. اچھا فکان یدارسہ القرآن. رمضان میں دارس یدارسہ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یہ ہمارا درس قرآن ہے. تو جبریل آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، پوچھتے تھے. یعلم الحکمہ ویزکیہم. تو ان چیزوں کو ہم کب سمجھیں گے؟ بخاری شریف اور کلام پاک. تو اخیر میں اس حدیث کا نچوڑ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. خیر یعنی بھلائی کے کام کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اجود الناس، خیر کے کام میں زیادہ سخی تھے. چاہے خیر کا کام مالی ہو، چاہے علمی ہو، چاہے عفو درگزر کا ہو. یہ حدیث بخاری. یہ دو حدیثیں آج کی اس مجلس میں کافی ہیں. تو چونکہ بخاری اپنے شاگردوں کو دعا کرتے تھے تو ہم بھی دعا کریں گے کہ ہم بھی سبھی پڑھ رہے ہیں بخاری. تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ گناہوں کو بخش دے اور سخت آزمائش میں نہ ڈال. ہم کمزور ہیں، لاغر ہیں. ہمارے بچوں بیوی سب کے ساتھ رحم کا معاملہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ویسے کہ امی نبی آیا تو یہ انڈیا میں کچھ کتابیں میں نے دیکھی جی تو وہ انہوں نے درود شریف میں بھی نبی امی لکھا ہوا. جی سوال میں صحیح بتاؤں تو صحیح کہنا، نہیں تو پھر ایسا نہ ہو ٹکراؤ. یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ النبی الامی، ٹھیک ہے. اب یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ درود شریف میں بھی اللہم صلی علی النبی الامی. یہی سوال ہے نا آپ کا؟ تو آپ سنیے گا.
دیکھیے بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، صلاۃ دعا. اب یہ اردو والے نہیں سمجھ سکتے نا، چونکہ وہ درود کو جانتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، اس لیے درود بھول جائیں اس وقت. صلاۃ علی النبی کیا؟ وسلموا تسلیما. تو سلام کو تو جانتے ہیں، تو بولتے تھے السلام علیکم، چونکہ سلام شروع ہوئی تھی معراج سے، السلام علیکم یا ایھا النبی. اس وقت کہتے تھے السلام علیکم یا محمد، کوئی محمد کہتا تھا. اور تسلیمہ یعنی تابع داری کرو. تسلیمہ یعنی یہ نہیں کہ یا نبی سلام علیکم، تسلیمہ جھک جاؤ، سر تسلیم یعنی دل سے. اب صلاۃ علی النبی، صحابہ بھی پریشان ہوئے، یہ صلاۃ علی النبی، ہم تو نماز کو کہتے ہیں صلاۃ. تو بولے یا رسول اللہ سلام تو ہم جانتے ہیں، تسلیمہ تو ہم جانتے ہیں، یہ صلاۃ علی النبی کیا؟ یعنی کہ آپ پر ابھی سے جنازے کی نماز پڑھے نماز. تو بولے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اکثر لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی بات نہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. کس کے الفاظ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا حدیث میں یہ اس کا نام ہے درود ابراہیمی. لہٰذا نماز میں آپ یہی درود پڑھیے. اچھا، اب اس کے علاوہ جو درود ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و قدوتنا و شفیعنا و مولانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. کس نے فرمایا؟ ایک امتی میرے اور آپ کے جیسا. تو یہ الفاظ انہیں مبارک ہو. کنہیں؟ انہیں مبارک ہو. نماز میں تو نہیں پڑھ سکتے. نماز میں کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد. تو اہل علم کا کہنا ہے کہ سنت غسل کیسے کریں اور فرض کیسے کریں. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں سنت یعنی کام چلاؤ. نہیں، سنت غسل بھی ایسا کریں جیسے فرض، تاکہ آپ کو عادت بنے. تو نماز کے باہر بھی درود ایسی پڑھیں تاکہ تحیات میں کنفیوز نہ ہو. تو تحیات میں بھی وہی پڑھیں، باہر بھی وہی پڑھیں. لہٰذا یہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہم صلی علی فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ الفاظ مخلوق خدا کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. لہٰذا گزارش ہے کہ وہی الفاظ پڑھیں. یہ درود ابراہیمی سب سے افضل اور احادیث صحیحہ قویہ متواترہ سے ثابت ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں وہ لوگوں کے اضافہ کیے ہیں. اچھا، پھر جو اضافے کیے اس میں الفاظ کچھ شرکیہ بھی ہیں، اس لیے بچتے رہیں. بس سب سے بہترین دو. چلیے جی. ہاں ہاں وہ خطبے میں وہ چونکہ جانتے ہیں تو وہ اشہد ان سیدنا و نبینا مولانا وہ خطبے میں کہتے ہیں. ہاں کہتے، خطبے میں کہہ سکتے ہیں، نماز میں نہیں. مگر میں چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی کی عادت ڈالیں. ہاں اب جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں تو سیدنا، لیکن اتنا نہیں کہتے جو ہمارے یہاں قدوتنا فلانا، وہ اتنا نہیں کہتے. تو وہ احتراماً کہتے ہیں، گنجائش ہے چونکہ وہ خطبہ ہے نا. جی تو واضح ہوا سوال آپ کا بھی. اور چلیے جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.